87 سورت کا نام سورۃ النساء، آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس جب تم نماز پوری کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، قیاماً کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعوداً بیٹھ کر، وعلی جنوبکم اور اپنی کروٹوں کے اوپر، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تم اطمینان کی حالت میں ہوو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس نماز کو اس طرح قائم کرو جس طرح تمہیں بتایا گیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں کے اوپر فرض کی گئی ہے، موقوتا وقت مقرر کے اندر۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور نہ دشمن قوم کو تلاش کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرو۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم تکلیف دیے گئے ہو، فإنہم یعلمون، پس بے شک وہ بھی تکلیف دیے گئے ہیں، کما تعلمون، جیسے تم تکلیف دیے گئے ہو۔ وترجون من اللہ، اور تم تو اللہ سے اچھے کی امید بھی رکھتے ہو، ما لا یرجون، وہ اس چیز کی امید نہیں رکھتے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ رب العزت جاننے والے، حکمتوں والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں آپ نے قصر نماز کے متعلق، سفر کی حالت میں جو نماز کو قصر کرنا ہے اس کے متعلق، اور جنگ کی حالت میں، خوف کی حالت میں نماز کا جو مخصوص طریقہ کار ہے اس کے متعلق کچھ احکام، کچھ مسائل سماعت فرمائے تھے۔ سفر کے اندر اللہ رب العزت نے نرمی والا حکم دے دیا کہ 4 کی بجائے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور خوف اور جنگ کی حالت کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کا طریقہ کار ہی تبدیل کر دیا کہ 2 طائفے ہو جائیں، ایک طائفہ امام کے پیچھے، ایک طائفہ اس خوف کے درمیان رکاوٹ جو نہ بنے۔ اس کے متعلق چیدہ جو خاص مسائل تھے وہ پچھلے دروس کے اندر آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب نماز کے بعد جو ذکر کرنا ہے اس کی ترغیب دی جا رہی ہے آج کے سبق کے اندر۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جس وقت تم نماز اپنی پوری کر چکو تو پھر اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر یا لیٹ کر، جس بھی تم کیفیت میں ہو، جس بھی تم حال میں ہو، اللہ کو کثرت کے ساتھ جو ہے نا یاد کرو۔ ہر حال میں اللہ کو جو ہے نا کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ تمہاری زبان کے اوپر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ کوئی وقت ایسا خالی نہ ہو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا خالی نہیں ہوتا کہ اس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، ہر وقت اللہ کی یاد۔ لیکن اما عائشہ صدیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، زوجہ محترمہ ہے، امہات المومنین میں سے ہیں۔ بیویاں جتنے اچھے طریقے سے خاوند کے معمولات جانتی ہوتی ہیں کوئی بندہ نہیں جانتا۔ بیویاں خاوند کی کمی بیشی بھی جانتی ہوتی ہیں۔ بیوی ہو کے، زوجہ محترمہ ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بات کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا خالی نہ ہوتا کہ آپ کی زبان ذکر سے خالی ہو۔ چھوٹی سی بات ہے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ کا ذکر زبان مبارک کے اوپر ہوتا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مجلس کے اندر تشریف لاتے، مجلس کا آغاز بھی اللہ کے ذکر سے کرتے اور مجلس کی انتہا بھی اللہ کے ذکر کے اوپر کرتے۔ آپ کی مجالس بھی جو ہے نا وہ ذکر سے خالی نہیں ہوتی۔
اس لیے مومن بندے کی زبان کے اوپر ہر وقت جو نا اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے مومن بندہ کل قیامت کے دن جس وقت جنت کے اندر چلا جائے گا تو وہ اپنے دنیا کے ان لمحات کے اوپر حسرت کرے گا جن لمحات کو اس نے غفلت کے ساتھ جو ہے نا گزارے، کہ ہائے کاش یہ لمحات، ان لمحات کو بھی میں اللہ کے ذکر کے ساتھ مصروف اور مشغول کرتا، میں نے کیوں یہ غلطی کی۔ اس وقت جو ہے نا وہ تمنا کرے گا ہائے کاش اس وقت کو بھی میں اللہ کے ذکر کے اندر مشغول کرتا، لیکن اس وقت تو پھر وقت عمل کا تو نہیں ہوگا، وہ تو نتیجے کا جو ہے نا وہ وقت ہوگا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن بندے کی زبان کے اوپر ہر وقت اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ کرنا چاہیے۔ جب اللہ کا پیغمبر ہر وقت اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہتے ہیں، ہم کیا ہے جی، ہماری کیا حیثیت ہے جی؟ ہمارا تو معاملہ بالکل الٹا ہے جی، کہ ہر وقت ہم جو ہے نا اللہ کے ذکر سے غفلت کے اندر گزار ہیں۔ ہمیں تو زیادہ ذکر کرنا چاہیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، چلو کم از کم اتباع تو کرنی چاہیے نا۔ مومن وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا، مومن وہ بندہ ہوتا ہے جو دنیاوی کاموں کے اندر بھی مشغول ہو تو اس کا دل جو ہے نا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے نا اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل جو ہے نا وہ نہیں بنانا چاہیے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، یہ ہے ہی نماز کے متعلق کہ اللہ رب العزت نے پیچھے صلاۃ الخوف کا تذکرہ کیا کہ جنگ کی حالت میں یا خوف کی کیفیت کے اندر تم کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے اوپر قادر ہو، کھڑے ہو کے پڑھ لو، سواری کے اوپر سوار ہو کر نماز پڑھنے کے اوپر قادر ہو، سوار ہو کے پڑھ لو، چل پھر کر جو ہے نماز پڑھنے کے اوپر قادر ہو۔ جنگ میں اللہ رب العزت نے اس چیز کی بھی اجازت دے دی، اور پچھلے سبق کے اندر تو اللہ رب العزت نے آپ نے یہ پڑھا تھا، یہ فرمایا کہ اگر حالات زیادہ کشیدہ ہو جنگ کے اندر، نماز کی معافی نہیں ہے، اپنا اسلحہ بھی ساتھ اٹھا لو، بوقت ضرورت اگر اسلحہ بھی چلانا پڑے تو نماز کے اندر اللہ رب العزت نے اسلحہ چلانے کی بھی اجازت دے دی۔ تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ ہے صلاۃ الخوف کے متعلق۔ اب ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر سفر کی حالت میں بھی تخفیف کر دی ہے کہ سفر میں 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا، اور صلاۃ الخوف کے اندر بھی اللہ نے نرمی کر دی کہ تم 2 طائفے بن جاؤ، ایک طائفہ امام کے پیچھے ہو، دوسرا طائفہ جو ہے نا اس خوف کو کہ آگے رکاوٹ بن جائے۔ تو اس صورت کے اندر جس وقت اللہ رب العزت ہمارے ساتھ اتنا نرمی والا معاملہ کر رہا ہے تو پھر مومن بندے کو بھی چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، نشست و برخاست کے اندر، کھاتے پیتے چلتے پھرتے وقت، ہر وقت جو ہے نا اپنے رب کو یاد رکھے، کبھی بھی جو ہے نا اپنے رب کو کے ذکر سے جو ہے نا اپنے آپ کو غافل مت بنائے۔ اس لیے فرمایا جب تم نماز پوری کر چکو تو اس کے بعد بھی اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کامیابی کا معیار ہے، جس کے اندر کامیابی کا راز ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جو انسان اپنے رب کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے، اپنے رب کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیے، بعض علماء نے اسی آیت سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ فرائض کے بعد دعا جو ہے نا مانگنی چاہیے، اس آیت سے جو ہے نا وہ استدلال کیا۔ بعض لوگ جو ہے نا فرض نماز کے بعد جو ہے نا دعا مانگتے ہی نہیں ہیں، اور اس کو بالکل ہلکا سا جو ہے نا محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیے فرض نماز کے بعد دعا مانگنا یہ قرآن مقدس کی کئی آیات سے ثابت ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ یوں نہ کہا کرو کہ فرض نماز کے بعد جو ہے نا دعا ثابت ہی نہیں ہے، کیوں نہیں ثابت جی؟ یہ تو قرآن سے بھی جو ہے نا وہ ثابت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے کیا یہ حکم نہیں دیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ؟ یہ کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جس وقت آپ فارغ ہو جائیے تو محنت کیجئے، فَانْصَبْ۔ اور نصب کا جو لفظ ہے اس کا معنی تھکاوٹ ہوتا ہے،
کہ کوئی ایسا کام کرنا جس کام کے اندر مشغول ہو کے بندہ تھکاوٹ محسوس کرے، یعنی آپ نماز سے فارغ ہو کے، عبادت سے فارغ ہو کے اپنے آپ کو اس قدر جو ہے نا دعا مانگنے کے اندر مشغول کرے کہ آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بعض مفسرین کہتے ہیں جس وقت آپ ایک طرح کی عبادت سے فارغ ہو جائیں تو دوسری قسم کی عبادت کے اندر مشغول ہو جائیں، اس میں محنت جو ہے وہ کرنے لگ پڑے۔ بہرحال بہت بڑے مفسر صحابی رسول میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مفسر ہیں، اور کیوں نہ ہوں، ان کے متعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعائیہ کلمات نکلے، اے اللہ میری چچا کے بیٹے عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما، اے اللہ میرے چچا کے بیٹے کو حکمت عطا فرما، قرآن کی بصیرت عطا فرما، اس کے سینے کو قرآن کے علم سے مالا مال فرما۔ اور جس کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں کی ہوں، اللہ نے تو اپنے پیغمبر کی کوئی دعا رد نہیں کی، یہ دعا بھی قبول کی ہو، کتنا بڑا عالم ہوگا، کتنا بڑا مفسر ہوگا، کتنا بڑا فقیہ ہوگا۔ انہوں نے اس آیت کی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اس آیت کی تفسیر کے اندر یوں فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فِي الدُّعَاءِ، جس وقت آپ فرض نماز سے فارغ ہو جائیں، جس وقت آپ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب تو فارغ ہو جائے، کس سے؟ فرض نماز پڑھنے سے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فَرْغَبْ فَانْصَبْ اے فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فِي الدُّعَاءِ، تو اس وقت تو دعا اپنے رب کے سامنے دعا مانگنے کے اندر اس طرح محنت اور مشقت سے کام لے کہ تجھے تھکن محسوس ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ کا جو جملہ ہے، اس سے استدلال یہ کیا، اس کی تفسیر یہ بیان کی کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کے اندر محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ فرض نماز کے بعد جو ہے نا دعا مانگنی چاہیے، اور اتنے بڑے صحابی رسول ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے یہ تفسیر اپنی طرف سے بیان کی ہوگی؟ صحابی تو اپنی طرف سے تفسیر بیان ہی نہیں کرتا، صحابی نے تو براہ راست اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا، وہ کس طرح جو ہے نا اپنی طرف سے کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ لا محالہ طور پہ انہوں نے یہ بات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہو۔ کوئی صحابی جو ہے نا اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہی نہیں۔ کیسے کرتا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وحیدات ہیں، آپ نے فرمایا من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے اپنے رائے سے قرآن کی تفسیر بیان کی، سمجھ لے اس کا ٹھکانہ جو ہے نا جہنم کے اندر۔ کیا صحابہ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا؟ وہ کیسے اپنی رائے کے مطابق جو ہے نا اس کی تفسیر بیان کر سکتے تھے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اس سے استدلال عبداللہ ابن عباس نے یہ کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح سورۃ جمعہ کی جو آخری آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جس وقت تم نماز کو پڑھ چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب آخری اور پہلے جملے کو ملا دیں، کیونکہ یہاں ترتیب بیان کرنا مقصود نہیں ہے، یہاں ایک بات سمجھانا مقصود ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جس وقت تم جمعہ کی نماز پوری کر چکو، آخری جملہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جو۔ دعا مراد ہے، مفسرین نے یہاں فرض نماز جمعے کی نماز کے بعد دعا مانگنا جو ہے نا مراد لیا ہے۔ پھر فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جمعے کی نماز کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگنے کے بعد اب زمین کے اوپر تم پھیل جاؤ اور اپنے رزق کی تلاش کرو، اللہ تمہیں رزق بھی دے۔ تو یہاں سے بھی علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہاں سے مراد دعا ہی جو ہے نا وہ مراد ہے۔ تیسری آیت یہ ہمارے سبق کی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز کو پورا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ،
کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، ہر حال کے اندر اللہ کو یاد کرو، جہاں سے مراد بھی دعا کرنا ہے۔ تو دعا کو معمولی جو ہے نا وہ نہ سمجھا کریں، فرض نماز کے بعد دعا جو ہے نا وہ ثابت شدہ ہے۔ اور یہ تو میں نے قرآنی دلیل دی نا، حدیث مبارکہ کے اندر بھی بہت ساری ایسی احادیث آتی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کا ہاتھ پکڑا ہوا، اللہ کا پیغمبر معاذ ابن جبل کو فرما رہے ہیں، معاذ مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے۔ صحابہ کی شان تو دیکھیے، کتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے معاذ مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا معاذ اچھا اگر تمہیں میرے ساتھ بڑی محبت ہے نا تو میں تمہیں ایک وظیفہ دینے لگا ہوں، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا جس وقت بھی تو نماز سے فارغ ہو نا، نماز سے فارغ ہو کے اس وظیفے کو تم نے لازماً جو ہے نا وہ کرنا ہے۔ فرمایا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس دعا کو جو نا لازم پکڑ، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے محبوب صحابی اور جس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس کو فرمایا کہ یہ دعا مانگا کر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کر۔ معلوم ہوا فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگنا ثابت ہے، حدیث مبارکہ سے بھی جو ہے نا ثابت ہے۔ اسی طرح ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی برزہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جو انسان فرض نماز کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ جو ہے نا پڑھتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو انسان فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے، ہاں وہ گناہ بڑے سے بڑے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کے سارے گناہ جو ہے نا معاف فرما دیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی قبولیت کے اوقات کے متعلق سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کون سا وقت ہے جس میں اللہ رب العزت جو ہے نا ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات، آپ نے فرمایا رات کا جو پچھلا پہر ہے نا، وہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، تنہائی اور خلوت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت جوش کے اندر جو ہے نا وہ آئی ہوتی ہے، اس وقت تنہائی اور خلوت میں بیٹھ کے جو انسان دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور دوسرا وقت آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد وَدُبُرُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، جو نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں تمہارے اوپر ان کے پیچھے جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کو بھی اس وقت میں بھی اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہے۔ اسی طرح اس کے اوپر اتنی دلائل ہیں، ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ کوئی ایک دو دعا ہو تو میں آپ کو بتاؤں، کتنی ہی دعائیں حدیث مبارکہ کے اندر ایسی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد دعا جو ہے نا مانگا کرتے تھے۔ فرائض کے بعد دعا مانگنا، بلکہ فرائض کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے اور قرآن مقدس سے بھی ثابت ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ یاد رکھیں، فرائض کے بعد دعا مانگنا تو ثابت ہے، لیکن یہ جو ہمارا مروجہ طریقہ کار ہے نا یہ بالکل غلط ہے کہ ہم نماز کے بعد امام کے ساتھ دعا مانگنے کے اندر
ہمیں یہ محتاجی نہیں ہونی چاہیے کہ امام ہاتھ اٹھائے تو ہم بھی ہاتھ اٹھائیں، امام جو ہے نا دعا کو ختم کرے تو اس کے ساتھ ہم بھی دعا کو ختم کریں، بالکل غلط، یہ کسی جگہ سے ثابت نہیں۔ یوں کہہ لیں اجتماعی دعا جو نماز کے بعد ہے یہ کوئی ثابت نہیں ہے، انفرادی طور پہ آپ نماز کے بعد جتنی مرضی لمبی دعا کریں کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل ثابت ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ لیکن امام کے انتظار میں بیٹھ جانا کہ امام کیوں نہیں ہاتھ اٹھا رہا، وہ ہاتھ اٹھائے تو میں بھی اس کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤں، وہ دعا ختم کرے تو میں بھی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ دعا کو ختم کروں، بالکل نہیں۔ جس وقت امام نے سلام پھیر دیا تو امام اور مقتدی کا جو رشتہ تھا وہ منقطع ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب جو ہے نا آپ اپنی دعا مانگے، اپنے ذکر اذکار کریں اور امام جو ہے نا بے شک اپنی جو ہے نا وہ دعا کرے۔ ہاں یہ اجتماع جو ہے یہ اتفاقی ہو گیا، اس کے لیے آپ کو بلایا نہیں گیا، بلایا تو آپ کو گیا تھا نماز کے لیے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ آپ کو جو دعوت دی گئی تھی وہ تو نماز کی طرف دی گئی تھی، اس دعا کے لیے نہیں دی گئی تھی، لہذا یہ اجتماعی دعا نہیں ہے۔ حی علی الصلاح کہا گیا، حی علی الدعا نہیں کہا گیا کہ آؤ بھائی دعا کے لیے، اس دعا کے لیے بلایا نہیں گیا، آپ کو نماز کے لیے بلایا گیا۔ اتفاق ایسا ہو گیا کہ نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت تھا، سب نے مانگنی تھی، ایک اجتماع کی شکل بن گئی، مگر نہ اس یہاں پہ اجتماعی دعا جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہے، انفرادی دعا ثابت ہے۔ اس لیے امام کا انتظار نہ کیا کریں، امام مانگے ٹھیک ہے، نہ مانگے پھر بھی ٹھیک ہے، آپ اپنی مانگیں، آپ امام کے مانگنے سے پہلے بھی جو ہے نا دعا مانگنا شروع کر سکتے ہیں، امام ختم کر دے آپ بعد تک مانگتے رہیں، بالکل جو ہے نا وہ جائز ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس بات کے اندر، اس مسئلے کے اندر آپ امام کے محتاج نہیں۔ پھر سن لیجئے گا، فرض نماز کے بعد دعا قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، لیکن اجتماعی دعا جو ہے نا وہ ثابت نہیں۔ عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ امام کی اپنی دعا ہے، آپ کی اپنی دعا ہے، آپ کی ضروریات اور ہیں، امام کی ضروریات اور ہیں۔ امام کو ضرورت ہے کھانے کی، روٹی کی، وہ اللہ سے روٹی مانگ رہا ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی ہوئی ہے، آپ کو ضرورت ہے اولاد کی۔ آپ اگر امام کی دعا سن لیں کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، مجھے یہ میرے لیے اولاد کی دعا کیوں نہیں مانگ رہا، اس بندے کی ضرورت ہو رہا ہے، اس بندے کی ضرورت ہو رہا ہے، اس کی ہو رہا ہے، اس کی ہو رہا ہے، میری ہو رہا ہے، قاری صاحب کی ہو رہا ہے، ہر بندے کی ضروریات مختلف ہیں، انہوں نے اپنی ضروریات کے مطابق اللہ سے مانگنا ہے۔ اس لیے یہاں پہ اجتماعی دعا نہیں ہے، انفرادی دعا ہے۔ اور یاد رکھیے بعض مساجد کے اندر یہ جو طرز اپنایا ہوا ہے نا، امام اونچی آواز سے گلا پھاڑ پھاڑ کے دعا مانگتا ہے اور مقتدی جو ہے نا آمین آمین پیچھے کہتے ہیں، بعض علماء نے اس کو بدعت کہا، اور بعض علماء نے تو اتنی سختی کے الفاظ کہے، انہوں نے کہا یہ یہود کا طرز ہے، یہودی اس طرح جو ہے نا دعا مانگتے ہیں کہ امام دعا مانگ رہا ہے اور مقتدی پیچھے آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ لہذا اس جگہ کے اوپر اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، انفرادی دعا ہے۔ اللہ ہر کسی کو جو ہے نا یہ انفرادی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جس وقت تم امن کی حالت میں آ جاؤ پھر نماز قائم کرو۔ کیا مطلب؟ سفر کے اندر اللہ نے نماز کو مختصر کر دیا، 4 کی بجائے 2 رکھتے۔ صلاۃ الخوف کے اندر اللہ نے نرمی کر دی، ایک طائفہ آ رہا ہے، دوسرا طائفہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہے، وہ آ جائے، یہ طائفہ دشمن کے مقابلے کے اندر چلے جائے۔ اب فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جس وقت تم اطمینان کی حالت میں ہو تو پھر جو ہے نا صلاۃ الخوف نہیں، پھر قصر نماز نہیں، پھر پوری نماز پڑھنی ہے۔ اب 2 کی بجائے 4 رکعتیں پڑھنی ہے، اور اگر جو ہے نا خوف کا وقت ختم ہو گیا، اطمینان کے اندر آ گئے ہو، پھر صف بستہ ہو کے منہ قبلے کی طرف کر کے، پھر سواری کے اوپر بیٹھنے کی اجازت نہیں، پھر اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، جس طرح اللہ رب العزت نے تعلیم دی ہے اسی طریقے سے جو نماز کو صف بستہ ہو کے سیدھی صف کر کے قبلہ رخ ہو کے نماز کو ادا کرو۔ کیوں؟ اب وہ خوف والا جو عذر تھا وہ ختم ہو گیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوپر جو نماز کو فرض کیا ہے وہ وقت مقرر کے اوپر جو ہے نا فرض کیا ہے۔ ہر مومن بندے کے لیے نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا لازم ہے، اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل احب الی اللہ،
یا رسول اللہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا، جان بوجھ کے نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھنا یا قضا کر کے پڑھنا انسان گناہ کبیرہ کا جو ہے نا مرتکب ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے بہترین عمل، سب سے پسندیدہ عمل، اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ انسان نماز کو اس کے وقت مقرر کے اندر ادا کرے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوپر نماز وقت مقرر کے اندر ادا کی ہے۔ اور وقت مقرر کیا ہے جی؟ ہر نماز کا وقت مقرر ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس وقت نماز فرض ہوئی تھی نا، حضرت جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر نماز کے وقت 2 دن آتے رہے۔ پہلے دن آ کے آپ نے ہر نماز کا ابتدائی وقت کے اندر جو ہے نا نماز آپ کو پڑھائی، اور دوسرے دن آ کے آپ نے آخری وقت کے اندر نماز پڑھائی اور فرمایا کہ یہ درمیان والا جو وقت ہے نا اس نماز کا وقت ہے۔ اسی طرح ظہر کی نماز، اسی طرح عصر کی نماز، اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پہلے دن جو ہے نا اول وقت میں اور دوسرے دن جو ہے نا وہ آخری وقت کے اندر پڑھائی۔ فجر کا اول وقت جو شروع ہوتا ہے وہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے، جس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں۔ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک یہ فجر کا وقت ہے۔ دلیل اس کی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی اللہ کی یاد کرو، اللہ کی تسبیح جو ہے نا وہ بیان کرو۔ اور ظہر کا جو وقت ہے وہ سورج ڈھلنے کے بعد ہے۔ دلیل اس کی اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، تو یہ اس دلیل کی بنیاد پر جس وقت سورج بالکل جو سر کے اوپر ہوتا ہے تھوڑا سا ڈال جائے یعنی زوال کا وقت ختم ہو جائے، ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور 2 مثل تک جو ہے نا ظہر کا وقت اختلاف رہتا ہے، قائم رہتا ہے، گو اس کے اندر جو ہے نا اختلاف بھی ہے۔ 2 مثل کے بعد عصر کا وقت جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ عصر کے وقت جو ہے نا 2 مثل سے لے کر بعض علماء کے نزدیک 1 مثل سے لے کے غروب آفتاب تک ہے، احناف کے نزدیک 2 مثل سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ دلیل اس کی قرآن پاک میں یہ لفظ ہے قبل غروبہا، کہ اس کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اور جس وقت سورج غروب ہو جائے اس وقت جو ہے نا مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس سرخی تک، اس شفق تک، جب تک وہ شفق غائب نہ ہو جائے۔ اگرچہ شفق کے اندر بھی اختلاف ہے، بعض علماء نے جو ہے نا سورج غروب ہونے کی جگہ کے اوپر جو سرخی ہے اس کو شفق کہا ہے، بعض نے اس جگہ کی سفیدی کو جو ہے نا وہ شفق کہا ہے۔ پھر وہ شفق جس وقت غائب ہو جائے عشاء کی نماز کا وقت جو ہے نا شروع ہو جاتا ہے۔ طلوع فجر تک ساری رات جو ہے نا وہ رہتا ہے، لیکن نصف اللیل کے بعد تاخیر کرنا، لیٹ پڑھنا عشاء کی نماز کو یہ مکروہ ہے۔ نصف اللیل سے پہلے جو ہے اس کو ادا کر لینے چاہیے۔ اور 5 نمازوں کی دلیل قرآن پاک کی کئی آیات سے ثابت ہے۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، اس آیت سے بھی ثابت ہے۔ اور اس آیت سے بھی ثابت ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اللہ کی پاکی بیان کرو جس وقت تم شام کرتے ہو، جس وقت تم رات کرتے ہو۔ تو اس میں تم سونا کے اندر مغرب اور عشاء کی نماز کا جو ہے نا وہ بات ہوگی۔ وحین تصبحون، اور جس وقت تم صبح کرتے ہو اس وقت بھی اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اس کے اندر فجر کی نماز جو ہے نا وہ آ گئی، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے اور ثنا ہے آسمان و زمین کے اندر کس وقت؟ جس وقت تم سپیر کرتے ہو، عصر کی نماز آ گئی۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جس وقت ظہر کا وقت تم کرتے ہو ظہر کی نماز آ گئی۔ 5 گانا نمازوں کی دلیل بھی قرآن پاک کی آیات کے سے ثابت شدہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ کا حکم کیا ہے جی؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقرر کے اندر نماز کو ادا کرنا مومن کے اوپر لازم ہے۔ اب ایک بڑا اہم مسئلہ سمجھیے، اکثر لوگ جو نا علماء سے یہ سوال بھی کرتے ہیں 5 نمازوں کو ان کے وقت کے اندر ادا کرنا یہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اور جس جگہ کے اوپر، زمین کے اوپر بعض خطے ایسے بھی ہیں جس جگہ کے اوپر عشاء کا وقت ملتا ہی نہیں، بعض ممالک ایسے بھی ہیں نا جی
قطب جنوبی اور قطب شمالی کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ 6 مہینے تک دن رہتا ہے، 6 مہینے تک رات رہتی ہے۔ اب اس جگہ کے اوپر 5 نمازیں تو سمجھ آ گئی، 5 سے زیادہ 6 مہینوں کے اندر 5 نمازیں تو فرض نہیں ہیں، 5 نمازیں تو ایک دن کے اندر فرض ہیں، وہ کیسے ادا کریں گے؟ تو یاد رکھیے جس جگہ کے اوپر، بعض ممالک ایسے ہیں سورج غروب ہوا، سورج غروب ہونے کے کچھ دیر کے بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے، 1-2 گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ سورج، بلکہ اس سے بھی کم وقت کے اندر سورج طلوع ہو جاتا ہے، ساتھ ہی جو ہے نا دن کا آغاز ہو گیا، عشاء کی نماز کا وقت ہی ان کو نہیں ملا۔ تو کیا ان کے لیے عشاء کی نماز نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ان کے لیے بھی عشاء کی نماز ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جس وقت سورج غروب ہو ساتھ ہی مغرب پڑھیں، اور طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے وہ عشاء کی نماز پڑھ لیں، طلوع ہو جائے ساتھ ہی فجر کی نماز پڑھ لیں، عشاء کی نماز کی ان کے لیے معافی نہیں۔ اور قطب جنوبی اور قطب شمالی کے جو علاقے جن ملکوں کے اندر 6 ماہ دن رہتا ہے اور 6 ماہ رات رہتی ہے، ان کے لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے 6 ماہ کے وقت کو تقسیم کر لیں، 12 گھنٹے۔ آج کل تو بالکل آسان ہے، گھڑی کا زمانہ ہے، اس وقت تو گھڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی، گھڑی کے زمانے کے اندر 24 گھنٹے کا جو ہے نا وہ دورانیہ ہے ایک دن کا۔ ہمارے ادھر جو گھڑی چلتی ہے 24 گھنٹے کا دورانیہ ایک دن رات کا ہے، تو 24 گھنٹے کے ساتھ وہ بھی چلتے ہیں، گھڑیاں تو ادھر بھی موجود ہیں، تو وہ کیا کریں، 24 گھنٹے کے اندر جو پہلے 12 گھنٹے ہیں اس کو رات شمار کر لیں، اور 24 گھنٹے کے اندر جو آخری 12 گھنٹے ہیں اس کو دن شمار کر لیں، اور مناسب وقفے کے ساتھ، یعنی جتنا وقفہ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک ہے اتنے وقفے کے ساتھ وہ جو نا اپنی نمازوں کو تقسیم کریں اور ساری نمازیں جو ہے نا وہ پڑھیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 6 مہینے کے اندر وہ 5 نمازیں پڑھیں، 5 نہیں بلکہ ہر 24 گھنٹے کے اندر وہ 5 نمازیں جو ہے نا وہ پڑھیں گے، ان کے لیے یہ حکم اسی طرح ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قیامت کی علامات کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت جو ہے نا دجال کا ظہور ہوگا، اور وہ وقت ہوگا جس وقت ایک دن جو ہے نا 1 سال کے برابر طویل ہوگا۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس ایک دن میں یعنی جو 1 سال کے برابر ہے ہم صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت تم جو ہے نا مناسب وقفے کے ساتھ اپنا حساب لگا کے تقسیم کر لو گے، اور جو ہے نا ہر مناسب وقفے سے مراد جتنا ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک وقفہ ہوتا ہے اتنے وقفے کے بعد تم جو ہے نا ساری نمازیں جو ہے نا پڑھو۔ تو اللہ کے پیغمبر نے رہنمائی اس وقت فرما دی، وہی دلیل جو ہے نا ان لوگوں کے لیے بن گئی جن ممالک کے اندر 6 ماہ جو ہے نا وہ دن رہتا ہے اور 6 ماہ رات رہتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ صرف 5 نمازیں پڑھیں گے، بھائی باقی معمولات بھی تو انہوں نے تقسیم کیے ہوئے نا، زندگی کے سارے معمولات وہ ان 6 مہینوں کے اندر کیا سوتے نہیں ہیں؟ رات کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، سو بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں، کاروبار بھی ہو رہا ہے، دکانیں کھل بھی رہی ہیں، بند بھی ہو رہی ہیں۔ اگر وہ اپنی دیگر دنیاوی معاملات کو 6 مہینے کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں تو عبادت کو کیوں نہیں تقسیم کر سکتے؟ لہذا اسی تقسیم کے ساتھ جو ہے نا وہ چلیں گے۔ تو فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو وقت مقرر کے اوپر ادا کرنا یہ ایمان والوں کے لیے لازم ہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ سمجھیے، ہر نماز کو وقت مقرر کے اندر ادا کرنا لازم ہے، اس سے یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ 2 نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے، خام خواہ جمع نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جہاں شریعت نے رہنمائی کی ہے وہاں پہ آپ جمع کر سکتے ہیں، مثلا عرفات کے میدان میں، حج والے دن عرفات کے میدان میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز عرفات کے میدان میں اکٹھی ادا کرنی، ٹھیک ہے، وہاں پہ جمع کر سکتے ہیں۔ حج والے دن غروب آفتاب کے بعد عرفات کا میدان جس وقت آپ نے چھوڑنا ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر غروب آفتاب کے بعد آپ نے مغرب کی نماز نہیں ادا کرنی، مزدلفہ کے میدان کی طرف چلے جاؤ، وہاں جا کے عشاء کے وقت کے اندر مغرب اور عشاء دونوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے۔ علماء احناف کے نزدیک ان 2 اوقات کے علاوہ پورے سال میں آپ 2 نمازوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے،
کیوں؟ اللہ کا حکم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو وقت مقرر کے اندر ادا کرنے کا ہی حکم دیا گیا ہے، لہذا اس کو وقت مقرر کے اندر ہی ادا کیا جائے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، نماز کے ذکر کے بعد، نماز کے بعد جو ہے نا اللہ سے دعا مانگنے کے بعد پھر وہ جہاد والا مضمون جو پیچھے بیان ہوا تھا اس کی طرف جو ہے نا اود کر آئے۔ فرمایا ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، کسی دشمن قوم کو تلاش کرنے میں تم سست نہ ہو۔ جس طرح مومن بندہ اپنی عبادت کے اندر سست نہیں ہوتا، دعا کے اندر سستی کا مظاہرہ نہیں کرتا، ذکر اذکار کے اندر سستی کا مظاہرہ نہیں کرتا، نمازوں کے اندر سستی کا مظاہرہ نہیں کرتا، اسی طرح دشمن کے تعاقب کے اندر بھی تمہیں سستی کا مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور روایات کے اندر آتا ہے جنگ احد کے موقع پر جس وقت دشمن بھاگ گیا نا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو او مجاہدوں اٹھو، ان کا تعاقب کرو کہیں یہ دوبارہ لوٹ کے تمہارے اوپر حملہ آور نہ ہو، باوجود اس کے کہ یہ زخموں سے چورا چور تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر بھی فرمایا کہ نہیں، ان کا تعاقب کرو۔ اللہ نے ان کی ہمت بندانے کے لیے یہ بات کہی، اور اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو ان کو بھی تو پہنچتے ہیں، جب ان کو زخم پہنچتے ہیں تو وہ تو پھر بھی تمہارا تعاقب کرتے ہیں، تم تو ایمان والے ہو، تمہیں کیا ہوگا، تعاقب کرو ان کا۔ اور روایات میں آتا ہے کتنے میل تک مشرکین مکہ نے احد کے موقع کے اوپر ان کا تعاقب کیا، وہ بھاگ نکل گئے۔ مقصد یہ تھا کہ دوبارہ لوٹ کے حملہ آور نہ ہو، اسی طرف جو ہے اشارہ ہے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، دشمن قوم کے تلاش میں تم سستی کا مظاہرہ نہ کرو بلکہ ان کا تعاقب کرو۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تمہیں درد پہنچا ہے، اگر تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو کیا حرج کی بات ہے، تمہارے دشمن کو بھی تو تکلیف پہنچی ہے، ان کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچی ہے جس طرح تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔ ہاں، تکلیف ان کو بھی پہنچی ہے، تکلیف تم کو بھی پہنچی ہے، لیکن ان کی تکلیف اور تمہاری تکلیف میں بڑا فرق ہے۔ ان کو تکلیف پہنچی ہے، اس کے اوپر کوئی اجر نہیں ہے، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، میں اللہ نے تمہارے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تمہارے اور ان کے اندر فرق کتنا ہے؟ ترجون من اللہ ما لا یرجون، ان کو کوئی خیر کی امید نہیں ہے، تمہیں کانٹا بھی جو چبھا ہے نا، اس کانٹا چبھنے کے اوپر بھی میں اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ راہ جہاد کے اندر اللہ رب العزت نے اجر کتنا رکھا ہے، یاد رکھیے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے اللہ کے پیغمبر سے کسی بندے نے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ اس لیے جہاد کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور جہاد جو ہے نا یہ اسلام کا جز ہے، اور اسی طرح عبادت ہے جس طرح نماز روزہ حج جو ہے نا عبادت ہے۔ تو فرمایا ترجون من اللہ ما لا یرجون، اس جہاد کے اوپر تمہیں تو اللہ رب العزت نے اجروں سے نوازا ہے، ان کے لیے کوئی اجر نہیں۔ اگر تم زندہ بھی بچ گئے پھر بھی تمہارے لیے عزت ہے، اللہ تمہارے دین کو جو ہے نا غالب کرے گا، وہ زندہ بھی بچ جائے اس کے لیے ذلت ہے اور رسوائی ہے۔ اور اگر تم مارے گے شہادت جیسی موت جو نہ تمہیں ملے گی، اور تمہارے لیے آخرت کے اندر اللہ رب العزت نے اجر عظیم جو ہے نا وہ تیار کر رکھا ہے، اسے کیا ملے گا؟ لڑنے کے باوجود، زخم کھانے کے باوجود، تکلیف برداشت کرنے کے باوجود، دنیا کے اندر مصائب برداشت کرنے کے باوجود، آخرت میں پھر بھی اس نے ذلیل و خوار ہونا۔ تمہارے لیے تو اجر عظیم ہے، اس لیے دشمن کا تعاقب کرو اور سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ رب العزت جاننے والے ہیں، حکمتوں والے ہیں، وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کس طرح کے اعمال جو ہے نا وہ کرنے کا حکم دینا ہے، اس کے ہر عمل کے اندر حکمتیں جو ہے نا وہ پھوٹ رہی ہیں۔ بظاہر بندے کو بڑا مشکل لگتا ہے کہ بڑا مشکل حکم ہے جی، جہاد کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اندر تمہارے لیے اجر عظیم جو ہے نا وہ تیار کر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے احکام کو مانو اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى رب اغفر وارحمنا انت صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔